تیاری کے بغیر پاور میں نہیں آنا چاہیے۔ خان صاحب کے اس تازہ فرمان کے بعد ایک بات تو روز روشن کی طرح یوں ہو چکی ہے کہ ملک کے قیادت کو دستیاب لیڈرشپ، وہ حکومت میں ہوں، اپوزیشن ہو یا اسٹیبلشمنٹ، حقیقت میں یہ سبھی اسکوٹر ہیں، بس ہرن ٹرکوں کے لگے ہوئے ہیں۔ پاؤں پاؤں کرتے ان اسکوٹروں نے قوم کی چیخیں ہی نہیں، ملک کی بقا کو بھی خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ میں ہوں نصیر ستی، پی پی ایم نیوز سے۔ تو لیڈرشپ کی خصوصیات انسان کے جینز میں ہوتی ہیں۔ لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں اس کی گرومنگ ہے، اسے پالش تو کیا جا سکتا ہے لیکن لیڈر بنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی رب کعبہ کی دین ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ 72 برس سے لیڈر بنانے پہ بزید ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے سبب اسٹیبلشمنٹ نے جو نمونے قوم پر مسلط کیے ہیں، انہوں نے قوم سے ہی کھلواڑ نہیں کیا بلکہ آدھا ملک گنوانے کے بعد اب بقیہ پاکستان کی بقا کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ کل کے دوست مالک کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ خارجی ماس پہ نہیں، داخلی ماس پہ بھی دستے گریباں ہیں۔ ان حالات میں دعوے کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہاتھوں سے سرکتے پاکستان پر محفوظ ہاتھوں میں آنے کے دعوے ایسے ہی ہیں جیسے خان صاحب 22 برس سے کر رہے تھے۔ ویسے معیشت ایک مشکل سبجیکٹ ہے جسے سمجھنے کے لیے برسوں کی ریاضت کی ضرورت ہے، لیکن خان صاحب نے 22 برس میں معیشت کو اتنا آسان کر کے سمجھایا ہے کہ اب تو 22 کروڑ عوام معیشت دان بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی معیشت پہ روشنی ڈال رہا ہوں۔ خان صاحب کے بقول اگر ڈالر اوپر جا رہا ہو تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے، جب بجلی گیس کے بل بڑھ رہے ہوں تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے، جب آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہوں سمجھ لو کہ حکمران چور ہے۔ اب خان صاحب آپ ہی بتائیں، آپ کو کیا کہیں؟ کل جو معیشت آپ قوم کو پڑھا رہے تھے وہ صحیح تھی، یا آج جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ یا نہ کل آپ کے پلے کچھ تھا اور نہ آج سوائے دعووں کے؟ آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے گاؤں کے پیر صاحب یاد آ گئے، جو گاؤں میں بہت پہنچے ہوئے پیر مشہور تھے۔ ایک دن گاؤں میں سے ایک ہاتھی گزر گیا، تب گاؤں والوں نے ہاتھی نہ دیکھا تھا۔ صبح جب قوم کاج کی غرض سے گھروں سے نکلے تو رستے میں ہاتھی کے پاؤں کے نشانات دیکھے تو گھبرا گئے کہ جس چیز کے پاؤں اتنے بڑے ہیں وہ نہ جانے کتنی بڑی بلا ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے گاؤں کو نگل رہے۔ تو سارے دوڑے دوڑے پیر صاحب کے پاس پہنچے۔ پیر صاحب مریدین کو لیے موقع پہ پہنچے، پاؤں کا معائنہ کیا اور پھر رونے لگ گئے۔ مریدین اور پریشان ہو گئے، پھر پیر صاحب روتے روتے ہنسنے لگ گئے۔ ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھا، پیر صاحب آپ روئے کیوں؟ تو پیر صاحب نے کہا، میں رویا اس لیے کہ مر گیا تو آپ کو یہ غیب کی، یہ معرفت کی، یہ علم کی باتیں کون بتائے گا؟ تو پھر آپ ہنسے کیوں؟ تو پیر صاحب نے کہا، میں ہنسا اس لیے کہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔ سیم وہی بات جو خان صاحب نے ابھی چند دن پہلے کہی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ شکر ہے حکومت نہیں ملی، ہماری تو تیاری ہی نہیں تھی۔ کے پی کے کی حکومت میں میرے ساتھیوں نے سیکھا ہے اور میں نے تو بہت سیکھا ہے، لیکن ابھی چند دن پہلے آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 ماہ تک کوئی سمجھ ہی نہیں آئی، 1.5 سال تک انرجی سیکٹر کی سمجھ نہیں آئی، اور اب 2.5 سال کے بعد بتا رہے ہیں کہ جب تک تیاری نہ ہو حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ خان صاحب اگر 70 برس کی عمر تک پہنچنے کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ تیاری نہیں کر سکے، تو کیا اب آپ نے قبر میں جا کے تیاری کرنی ہے؟ لیکن خان صاحب اس میں بھی آپ کا کوئی دوش نہیں، یہ ہماری رولنگ ایلیٹ، ہماری اشرافیہ میں ہی فنی خرابی ہے کہ ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ قصور تو صرف اسٹیبلشمنٹ کا ہے جو 72 برس سے ان فنی خرابی والوں پہ بوجھ ڈال دیتی ہے۔ آپ کوئی بھی 0 میٹر اگر گاڑی لیں تو مینوفیکچرر کیا ریکمینڈ کرتا ہے؟ تو مینوفیکچرر کی جو پہلی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ گاڑی کو لوڈ ڈالے بغیر چلائیں۔
اس کی رننگ کرے. رننگ کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے تاکہ تمام پرزوں میں پراپر آئلنگ ہو جائے، پرزے رواں ہو جائے. اگر کوئی اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے تو لوڈ کی وجہ سے آپ کا انجن بھی سیز ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوگا تو اس میں لوڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انجن سیز آنے سے بچ جائے گا اور پھر اس کی ریکٹیفیکیشن کی جائے گی. تو اگر گاڑی بنانے والوں نے اپنے گاڑی کے لیے اس کی رننگ کو لازم قرار دیا ہے تو کیا رب نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں ارشاد فرمایا؟ تو رب کعبہ نے بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ میری بنائی چیزوں پہ، میری تخلیق پہ غور کرو. تو غور کیسے ممکن ہے؟ غور دماغ کی رننگ سے ہوگا، لیکن اشرفیہ غور و فکر کے قائل ہی نہیں ہے. یہ تو 70-80 برس کے آنے کے باوجود 0 میٹر دماغوں کے ساتھ قبر میں اتر جاتے ہیں. ان 0 میٹر دماغوں پر بوجھ لاد لاد کر آج ملک و قوم کو اس مقام تک ہم لے آئے ہیں کہ معیشت ہی نہیں پورا ملک چوک ہو چکا ہے. قرضوں میں دبی قوم کی سانسیں اکھڑنے لگ گئی ہیں. دوست ممالک کو ہم نے دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے. خارجی ماس پہ تنائی کا شکار ہو چکے ہیں. داخلی ماس پہ تقسیم در تقسیم ہی نہیں، دست گریباں بھی ہیں. ان حالات میں ملک کیسے چلے گا؟ کوئی ملک چلانے والوں سے پوچھے جو نور قوم پر مسلط کرنے پہ بزید ہیں. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے سکوٹروں کو بس ٹرک کے ہارن لگا دیتے ہیں اور پھر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. اور جب بیچ چوراہے پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاؤں پاؤں کرتا ہے یہ اصل میں تو سکوٹر ہے. خان صاحب آپ بھی بلاخر سکوٹر ہی نکلے، بس ہارن ٹرک کا لگا ہوا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ، بالخصوص ہماری فوجی کی عادت، ملک و قوم کو غلط فیصلوں کے سبب اس مقام تک لے آئی ہے کہ موت منہ مول لے تو اور بات ہے، ورنہ مرنے کے تمام اسباب ہم کر بیٹھے ہیں.